بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی جیب سے 1 درہم اسے دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب کی آبادی سے روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لے آیا۔ راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت نے 1 درہم دیا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے تو آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے 1 روٹی کھائی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس نے کہا، 2 روٹیاں، 1 آپ علیہ السلام نے کھائی اور 1 اس نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے تو راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے کہا، ہم دریا عبور کیسے کریں گے، جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میری عبادت کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلنا، ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے اذن سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد یہ دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ علیہ السلام پر قربان، آپ جیسا صاحب اجازت نبی تو پہلے مابعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا، حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور چلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت فرمایا ہے۔ حضرت نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا، حضرت روٹیاں 2 ہی تھیں۔ دونوں چلتے گئے، ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 1 اینٹ میری اور 1 اینٹ تمہاری ہے، اور تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ شاگرد جلدی سے بولا، حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، تینوں اینٹیں تم لے جاؤ، اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لالچی شاگرد سوچنے لگا کہ ان اینٹوں کو گھر کیسے لے جائیں۔ اس دوران 3 ڈاکو گزرے، انہوں نے اس کے پاس سونے کی 3 اینٹیں دیکھی تو اسے قتل کر دیا، اور آپس میں طے کیا کہ ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آئی ہے۔ وہ بھوکے تھے، انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا، روٹیاں لے آؤ، پھر ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ روٹیاں لینے گیا تو دل میں سوچا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو دونوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر سے مر گئے۔ واپسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں وہیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے،
جن 7 باتوں پر ایمان لائے بغیر ایک مومن صاحب ایمان کہلانے کا مستحق نہیں، ان میں ایک چیز تقدیر ہے۔ تقدیر پر ایمان کا ایک اہم ترین جز یہ ہے کہ جو رزق اور جو مال جائیداد مقدر میں ہے، ساری کائنات کی طاقتیں اس میں سے ایک حبا کم نہیں کر سکتی، اور جو درہم یا دانہ مقدر میں نہیں ہے، ساری کائنات کی قوتیں اسے دلا نہیں سکتی، مگر انسان ہوس اور جھوٹے لالچ میں اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ کاش ہم تقدیر پر ایمان کا حق اور صحیح مطلب سمجھتے۔